عزیز طلباء و طالبات، MSP منڈل کے شری شیواجی کالج پربھنی کے شعبہ اردو کی جانب سے میں ڈاکٹر سلیم محی الدین آج کے اس تعلیمی سیشن میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ جانتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے جتنے بھی تعلیمی سیشن ہوئے اس میں ہم نے تنقید کا پیپر پڑھا ہے، وہ ہے DGE-1 ادبی تنقید۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں، آج ہم شروع کریں گے DSE-1 اور اس پیپر کا ٹائٹل ہے، اس کا عنوان ہے اردو زبان و ادب۔ ہم کو آج جاننا ہے کہ ہماری اردو زبان کا ارتقاء کیسے ہوا۔ اس سے پہلے بہتر یہ لگتا ہے کہ ہم بھارت میں، ہندوستان میں زبانوں کے تاریخ کا تھوڑا سا اندازہ لگا لیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر ہند آریائی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ہند آریائی زبانوں کا خاندان اس سرزمین پر موجود ہے، اور اس ہند آریائی زبانوں کی تاریخ کیا ہے؟ ان ہند آریائی زبانوں کی تاریخ اگر ہم اس پر غور کریں تو کچھ اس طرح بنتی ہے، آپ اسکرین پر دیکھ پا رہے ہوں گے: قدیم ہند آریائی، وسطی ہند آریائی اور جدید ہند آریائی۔ آپ کی زبان اردو اس جدید ہند آریائی زبانوں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ قدیم ہند آریائی زبانوں کا جو عہد ہے، جو زمانہ ہے بھارت میں، وہ ہے 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح تک۔ اب آپ بولیں گے 500 سے 1500 ہوگا، 1500 سے 500 کیسے؟ تو آپ جانتے ہیں قبل مسیح یعنی عیسوی سن سے پہلے، تو یہ سفر ایسے ہی ہوتا ہے الٹا، 1500 سے 500 قبل مسیح تک۔ اور وسطی ہند آریائی زبانیں جو بولی جاتی تھی، جن کا دور، ان کا عہد 500 قبل مسیح سے 1000 عیسوی تک۔ اب آپ کے بات سمجھ میں آئی؟ یہ بھی 1500 سال کا وقفہ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ 1000 سال، یہ 1500 سال۔ اور جدید ہند آریائی زبانوں کا عرصہ ہے 1000 عیسوی تا حال، یعنی یہ 1000 سال کا وقفہ ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں ہند آریائی خاندانوں کی اور مزید تقسیم کیا تھی۔ تو یہ ہے جناب قدیم ہند آریائی۔ اس کے اندر ہم کو 5 الگ الگ، اس کو منزل کہتے ہیں، منزل یعنی 5 عہد الگ الگ۔ تو اس میں اتنی ڈیٹیلز میں آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں، لیکن ہم کو آغاز جاننا ضروری ہے۔ پہلی منزل کو کہا جاتا ہے وید کی منزل۔ یہ ہمارے پاس بھارت میں زبانوں کے آغاز اور ارتقاء کی تاریخ کا سب سے معلوم جو تاریخ ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس سب سے پہلے زبانوں کے طور پر ویدیں ملتی ہیں۔ وید کی اس منزل میں ہم کو 4 مذہبی کتابیں ملتی ہیں: رگ وید، یجروید، اتھر وید اور سام وید۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی اسکرین پر۔ اس کے بعد زبانوں کی دوسری منزل قدیم ہند آریائی کے تحت ہم کو ملتی ہے عہد مانتی کی منزل، جس کے اندر لکھی گئی پانینی کی ششٹ ادھیائے اور پانن بھلی کی مہاشیا۔ اس کے بعد رامیہ منزل آئے گی۔ رامیہ منزل، اس کو ہماری قدیم ہند آریائی زبانوں کی ادبی منزل کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ ادب کا ارتقاء ہوا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسی عہد میں مہابھارت جیسا عظیم رزمیہ لکھا گیا، جس کو آج بھی دنیا کی تاریخ میں ایک عظیم رزمیہ شاعری کا نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ہے دینوی منزل، یہ ہے سرکاری زبان سنسکرت بن گئی۔ اس زمانے میں سنسکرت ترقی کر گئی اور زبان بن گئی، اور اس کے بعد اس کا یہ ہوا کہ مذہب سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ اس کے بعد آئے گی ٹکسالی منزل۔ ٹکسالی منزل میں اصول و قواعد کی بے جا پابندیاں عائد کی گئیں، بے جا پابندیاں عائد کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ زبان عوام سے کٹ گئی۔
اور آپ کو معلوم ہے کہ زبانوں کا تعلق عوام سے ہوتا ہے. زبانیں جب عوام سے کٹ جاتی ہیں تو ان کا زوال شروع ہو جاتا ہے. یہ ہماری قدیم ہند آریائی تاریخ ہے. 1500 سے 500 قبل مسیح کے دوران جو اس سرزمین پر رائج تھی 1000 سال کی زبانوں کی تاریخ. آتے ہیں وسط ہند آریائی کی جانب. وسط ہند آریائی کا عرصہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، یہ 1500 سال کا عرصہ ہے. یہ سب سے طویل عرصہ ہے زبانوں کی تاریخ کا. قدیم ہند آریائی 1000 سال، جدید ہند آریائی 1000 سال، اور یہ وسط ہند آریائی 1500 سال کا وقفہ ہے. اب یہ ہماری جدید ہند آریائی زبانوں کی بنیاد بننے کا عرصہ ہے. تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ 500 قبل مسیح تا 1000 قبل مسیح آپ کے اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، میں بھی وہی دیکھ رہا ہوں. پراکرتوں کا دور، سنسکرت کی پابندی کی وجہ سے عوام میں مقبول سادگی، روانی، عوام پسندی. تو یہاں پہ سنسکرت جب غیر مقبول ہو گئی اور عوام سے اس کا رابطہ کٹ گیا تو ظاہر ہے کہ عوام کو تو کوئی نہ کوئی زبان بولنی تھی، کوئی نہ کوئی زبان رابطے کے لیے استعمال کرنی تھی. تو سنسکرت کی جگہ لی پراکرتوں نے. اور یہ پراکرتوں کی خصوصیت کیا تھی کہ پابندیوں کی وجہ سے، اصول اور قواعد کی پابندی کی وجہ سے سنسکرت بولنا مشکل ہو گیا تو یہ پراکرت مقبول ہوتی گئی. یہ سادہ تھی اور رواں زبانی تھی اور اس کی وجہ سے یہ عوام میں بہت جلد مقبول ہو گئی. اور ان کی اور ایک خاص بات تھی کہ یہ بھارت چونکہ وسیع و عریض ملک تھا اور ظاہر ہے کہ ہر علاقے کے علاقائی خصوصیات، علاقائی تہذیبیں اور مقامی عوامل اس کے اندر شامل ہوا کرتے تھے. لہٰذا ان میں علاقائی اثرات اور خصوصیات تھیں اور وہ دیسی زبانوں کے امتزاج سے وجود میں آتی تھیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بھی پانچ ادوار ہیں، ہاں، بلکہ 5 دور ہیں. مہاراشٹری پراکرت یہ سب سے مقبول تھی اور پورے ملک میں وسطی علاقے میں تو بولی جاتی تھی لیکن پورے ملک میں ادھر ادھر اس کے بولنے والے موجود تھے. اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں شعر و ادب تخلیق کیا جاتا رہا ہے. مہاراشٹری پراکرت کی بات کریں. دوسری پراکرت جس کو ہم بولتے ہیں شور سینی پراکرت، یہ متھرا اور اس کے آس پاس میں بولی جاتی تھی اور مدھیہ دیش کی زبان تھی. اس میں بھی ادب تخلیق کیا گیا. ماگدھی پراکرت یہ ہے مگدھ بہار کے پاس، اور یہ اس کے اندر تھوڑا سا اس کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ غیر معیاری تھی. اس کے اندر مقامی اثرات بہت زیادہ تھے، لہٰذا یہ اس قدر مقبول نہ ہو سکی جیسی مہاراشٹری پراکرت تھی. اس کے بعد آتی ہے ارد ماگدھی پراکرت. ارد ماگدھی پراکرت جو ہے وہ اودھ اور مغربی یوپی میں بولی جاتی تھی. اس کا علاقہ یہ تھا. پشاچی پراکرت یہ مغربی پنجاب سے لے کے کشمیر تک کے علاقے میں اور ہمارا جو شمالی کیا بولیں گے جنوب مغربی علاقہ ہے وہاں پر بولی جاتی تھی پشاچی پراکرت. آگے بڑھتے ہیں. اب ہم پہنچتے ہیں جدید ہند آریائی پر. جدید ہند آریائی کو ہم کو تھوڑا سا باریکی سے دیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہیں سے ہماری زبان کے سوتے پھوٹتے ہیں. ہماری زبان نہیں بلکہ یہ وہ عہد ہے، ہاں، 10ویں صدی عیسوی کے بعد سے 11ویں صدی عیسوی سے ہندوستان میں زبانوں کا وہ دور شروع ہوتا ہے جہاں کئی جدید ہند آریائی زبانیں وجود میں آئیں. خالی وجود میں نہیں آئیں بلکہ ارتقا پائی ہیں. تو اب ان کی خصوصیات دیکھ لیتے ہیں. آپ اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اپبھرنشوں کا دور کہلاتا ہے. اب دیکھیے زبانوں کا ارتقا، ہاں، سنسکرت، پراکرت اور یہ ہیں اپبھرنش. اپبھرنش یعنی اس میں مقامی اثرات کے ساتھ یہ نئی زبانیں بننے کا عمل شروع ہو گیا تھا. اپبھرنشوں کا دور کہتے ہیں اس کو. یہ دور جو ہے عوامی رابطے کی زبانوں کا دور ہے. الگ الگ علاقوں میں الگ الگ زبانیں وجود میں آ رہی تھیں، ہاں، اور پراکرتوں کو ہٹا کر خود جگہ بنانے لگی تھی یہ اپبھرنش زبانیں.
پراکرتوں کے لیے بھی سخت اصول و قواعد بنا لیے گئے. پراکرتوں کے ساتھ بھی وہی ہوا. 1000 سال کے 1500 سال تک کے یہ مقبولیت کے اپنی عروج پر رہیں، لیکن پھر ان میں بھی وہی ہونے لگا جو سنسکرت کے ساتھ ہوا. یہاں بھی اصول بنا لیے گئے، لیکن عوام کو تو بھائی رابطے کی زبان چاہیے ہوتی ہے. تو عوام نے کیا کیا کہ پھر اپبھرنش کو بھی ان کے اندر غیر مقبول ہو گئی. اب وہ پراکرت بھی ان کے اندر غیر مقبول ہو گئی، لہٰذا وجود میں آئی اپبھرنشیں. اپبھرنشیں کون کون سی تھی اب آپ سن لیجئے. یہ بھی 5 ہیں، اور چھوٹی چھوٹی اپبھرنشوں کا بھی ذکر ملتا ہے، لیکن جو ہندوستان میں بولی جانے والی اہم اور زیادہ علاقوں کا احاطہ کرنے والی 5 اپبھرنشیں یہ تھی: شورسینی، ماگدھی، اردھ ماگدھی، مہاراشٹری اور پراچے اور کیکئی. اب یہ آپ نے جدید ہند آریائی زبانوں کا معلومات آپ کو حاصل ہو گئی ہیں. اب ہم چلتے ہیں آگے. یہ ہے بھائی اردو زبان کا ارتقاء. اب یہ مانا جاتا ہے کہ 1193 میں 1193 ہے نا، 12ویں صدی عیسوی میں یہاں ہندوستان میں مراٹھی اور دیگر جو ہیں ہاں ایک بات یاد رکھیے کہ جنوبی علاقوں میں جو زبانیں ہیں، تامل، تیلگو، ملیالم، کنڑ، یہ دراوڑ زبانیں ہیں. یہ ہند آریائی خاندان کی زبانیں نہیں ہیں. ان کے بارے میں تو یہ مانا جاتا ہے کہ یہ ہند آریائی سے بھی قدیم ہیں. ان کی تاریخ ہم کو نہیں ملتی، لیکن جدید ہند آریائی زبانوں کا جو علاقہ ہے ہمارے بھارت میں وہ شروع ہوتا ہے مراٹھی سے. مراٹھی جدید ہند آریائی زبان ہے، اور یہاں سے اوپر گجراتی، اڑیا، بنگالی، جتنی زبانیں آپ کو ملیں گی وہ سب کون سی ملیں گی؟ جدید ہند آریائی زبانیں. یہ 11ویں صدی عیسوی سے وجود میں آنا شروع ہوئی تھی. اردو دیر سے وجود میں آئی. اردو دیر سے وجود میں کیوں آئی؟ اردو ایک الگ تہذیب کے لوگوں کے ساتھ یہاں آئی تھی. ان کے اختلاط سے ہوئے تھے. 1193 میں یہاں پر مسلم حملہ آور یہاں آئے، اور ان کے آنے کے بعد انہوں نے لوگوں سے جو ربط کیا اور رابطے کی زبان کی تلاش پیدا ہوئی تو اردو وجود میں آئی. اس کے متعلق مولانا سید سلیمان ندوی کہتے ہیں، آپ اپنے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، کہ اردو زبان اپنے آغاز و ارتقاء میں تمام تر باہر سے آنے والے مسلمانوں کی رہین منت ہے. پھر بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اردو زبان کو ترقی دینے، اس کا حلقہ بڑھانے اور ادبی و علمی رنگ و آہنگ عطا کرنے میں مسلمانوں کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے. یہ تھے مولانا سید سلیمان ندوی. اب اردو کے آغاز کے بارے میں ہم اگلا قول اگلا کو جانتے ہیں. یہ ہیں سنیتی کمار چٹرجی. یہ بڑے اہم لسانی ماہر ہیں. ان کو ہندوستانی زبانوں کی تاریخوں کا ماہر تصور کیا جاتا ہے، اور ان کی بات جو ہے وہ حرف آخر سمجھی جاتی ہے زبانوں کی تاریخ کے حوالے سے. تو مشہور ماہر لسان سنیتی کمار چٹرجی کہتے ہیں کہ ایک بات یاد رکھیے، سلیمان ندوی نے تو اردو کے آغاز کے ارتقاء کو سراسر مسلمانوں کے آمد سے جوڑ دیا، لیکن سنیتی کمار چٹرجی کا بیان سنیے کہ اگر مسلمان ہندوستان نہ آتے تو جدید آریائی زبانوں کے ادبی آغاز و ارتقاء میں 1 صدی کی تاخیر ضرور ہو جاتی. مطلب سنیتی کمار چٹرجی کے بیان کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو سنیتی کمار چٹرجی کا بولنا یہ ہے کہ زبانوں کے آغاز اور ارتقاء کا عمل جو تھا ہندوستان کی جو قدیم تاریخ ہے زبانوں کی، اس کے لحاظ سے وہ تو جاری تھا، اور یہ ہونا ہی تھا. جدید ہند آریائی زبانیں ہندوستان میں وجود میں آنی ہی تھی، لیکن مسلمانوں کے یہاں آنے سے ان کی رفتار میں اضافہ ہو گیا. مطلب اگر مسلمان نہیں آتے تو بھی یہ 1 صدی کے بعد یہاں پہ جدید ہند آریائی زبانیں پھلتی پھولتی اور ارتقاء پاتی ہی. یہ ہمارے سنیتی کمار چٹرجی کا بیان ہے. آئیے اگلے بیان کی جانب چلتے ہیں. اب آپ اردو کے اہم نثر نگار
تذکرہ نگار اردو نثر کے اولین نقوش میں شامل محمد حسین آزاد کیا کہتے ہیں؟ محمد حسین آزاد کہتے ہیں کہ اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے اور برج بھاشا خالص ہندوستانی زبان ہے۔ یہ ایک بڑا اہم نظریہ ہے۔ اب ہم دیکھیے یہ بیانوں کے تحت ہم جو ہیں تو اردو کے آغاز کے مختلف نظریے بھی جان لیں گے۔ سمجھ میں آ رہی نا آپ کے بات کہ یہ برج بھاشا سے نکلنے کا جو نظریہ ہے کہ اردو برج بھاشا سے نکلی، یہ بہت اہم نظریہ ہے اور ایک عرصے تک اس کو مانا جاتا رہا ہے اور آج بھی اس کے ماننے والے کم نہیں ہیں۔ تو محمد حسین آزاد کہتے ہیں کہ اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے اور برج بھاشا خالص ہندوستانی زبان ہے۔ اب میر امن، سر سید، امام بخش صیبائی اور سید شمس اللہ قادری، یہ چار اہم اردو کے اولین نثر نگار جو ہماری کلاسیکی ادب کی بنیاد ہم جن کو مانتے ہیں محمد حسین کے ساتھ، یہ بھی محمد حسین آزاد کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور ان کا بھی کہنا یہی ہے کہ برج بھاشا ہی اردو کی اصل ہے، یعنی اردو برج بھاشا ہی سے نکلی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ محمود شیرانی۔ محمود شیرانی پہلے آدمی تھے جنہوں نے اردو کے ارتقاء کے اس نظریے سے اختلاف کیا۔ یہ آپ کو اپنی اسٹڈی کے اپنے مطالعے کے دوران یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہوگی۔ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے پورے پہلے اکابر محمد حسین آزاد، سر سید اور آپ کے شمس اللہ قادری تک یہ ماننے کو یہ مانتے ہیں کہ برج بھاشا سے اردو زبان نکلی ہے، لیکن محمود شیرانی ایسا نہیں مانتے۔ یہ گویا آپ اب اردو کے آغاز کے دوسرے نظریے پہ آ گئے ہیں۔ آپ محمود شیرانی کی جو بات ہے وہ سن لیجیے، آپ ان کا بیان سنیے۔ اردو دہلی کی قدیم زبان نہیں بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دہلی جاتی ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ اردو دہلی کی قدیم زبان نہیں بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دہلی جاتی ہے، اور چونکہ مسلمان پنجاب سے ہجرت کر کے جاتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ وہ پنجاب سے کوئی زبان اپنے ساتھ لے گئے ہوں گے۔ یہ ان کی بات میں قطعیت نہیں ہے، لیکن اختلاف پورا ہے کہ اب محمود شیرانی جو ہیں ایک طرح سے یہ نظریہ پیش کر رہے ہیں کہ پنجاب سے مسلمان جو زبان ساتھ لے گئے تھے وہ اردو کے آغاز کی وجہ بنی۔ آپ سمجھ رہے ہیں، بین السطور یہی ہے کہ اردو پنجابی زبان سے نکلی۔ دوسرا نظریہ، پہلا نظریہ برج بھاشا سے نکلی، دوسرا پنجابی زبان سے نکلی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب پہنچتے ہیں ہم پروفیسر مسعود حسین خان کے پاس۔ پروفیسر مسعود حسین خان ان کے لسانیات کے اہم آدمی ہیں اور وہ ان اولین لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے لنگوسٹک یا لسانیات کو انگلینڈ جا کر پڑھا تھا، ان کا اپروچ سائنٹیفک تھا۔ تو جناب پروفیسر مسعود حسین خان کا بیان آپ سن لیجیے۔ نواح دہلی کے قدیم نمونے جوں روشنی میں آتے جائیں گے، نواح دہلی کے قدیم نمونے جوں روشنی میں آتے جائیں گے، یہ بات بھی واضح ہوتی جائے گی کہ دکنی کا ماخذ یہی کھڑی اور ہریانی بولیاں ہیں۔ نواح دہلی کی بولیاں اردو کا اصل منبع ہیں اور حضرت دہلی اس کا حقیقی مولد و منشا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تیسرا نظریہ، آپ تیسرے نظریے پہ پہنچ گئے۔ پروفیسر مسعود حسین خان، ان کا ماننا کیا ہے کہ بھائی یہ نواح دہلی کے جو قدیم نمونے آپ جیسے اور دریافت کرتے جائیں گے تو آپ کے اوپر یہ حقیقت آشکار ہوتے جائے گی کہ اردو جو ہے صرف نواح دہلی میں پیدا ہوئی ہے۔ یہاں کی جو بولیاں ہیں، نواح دہلی کی بولیاں اردو کا اصل منبع ہیں اور حضرت دہلی اس کا حقیقی مولد و منشا دہلی ہی میں پیدا ہوئی۔ یہ قطعی طور پر کہتے ہیں ہمارے پروفیسر مسعود حسین خان صاحب۔
اردو کے پہلے ماہر لسان، باضابطہ ماہر لسان۔ تو تیسرا نظریہ آپ کے پاس آ گیا۔